اس ویڈیو میں مضمون لینڈ فارم سے متعلق ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر 6۔ فل ان دا بلینکس بائی ریڈنگ ایچ پارٹ آف دا ٹیکسٹ، یعنی دیے گئی جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کرنا ہے، یعنی مضمون کو پڑھ کر اس کی مدد سے ہم ان بلینکس کو فل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1۔ The mountains and blank are high above the ground۔ تو اس مضمون کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا These are mountains and hills, they are high above the ground، یعنی پہاڑوں اور چھوٹی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ زمین سے خاصے اونچے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں یہ جو بلینک ہے اس جگہ پر کیا لفظ آنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ زمین سے خاصی اوپر ہوتی ہیں۔ پہلی تو ماؤنٹنز اور دوسری ہلز۔ جی ہاں، تو اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے ہلز یعنی پہاڑیاں۔ تو یہ جملہ ہو جائے گا The mountains and hills are high above the ground، یعنی پہاڑ اور پہاڑیاں جو ہیں وہ زمین سے خاصے اونچے ہوتے ہیں۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں A blank is higher and steeper than a blank، یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ اونچی اور اس کی جو سائڈیں ہیں وہ زیادہ سیدھی ہوتی ہیں یا کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں اس طرح سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے؟ تو مضمون کے بالکل شروع میں ہی یہاں ہمیں ہائر اور سٹیپر کے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس جملے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ a mountain is higher and steeper than a hill، تو ماؤنٹن اور ہل کا آپس میں اس طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس پہلے بلینک میں ہم کیا لکھیں گے a mountain، اور دوسرے بلینک میں کیا آئے گا a mountain is higher and steeper than a hill۔ بالکل ٹھیک، یعنی ایک پہاڑ جو ہے وہ ایک پہاڑی سے زیادہ اونچا ہوتا ہے اور اس کی سائڈیں جو ہے وہ خاصی سیدھی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں The high mountains have blank on their peaks، یعنی جو اونچے پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر کیا ہوتا ہے، اس کا پتہ لگانا ہے۔ تو اگر ہم یہاں لفظ پیکس کو تلاش کر لیں اور پھر اس جملے کو پڑھیں تو یقیناً ہمیں ہمارا جواب مل جائے گا، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے The high mountains have snow on their peaks۔ تو اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے snow۔ تو یہ جملہ ہو گیا The high mountains have snow on their peaks، یعنی اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف ہوتی ہے۔ اگلا جملہ The highest peaks in the world are blank and blank، یعنی جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں ہیں ان کے نام بتانے ہیں۔ اب یہاں بھی ہم وہی ٹرک یا ترکیب لڑائیں گے، یعنی وہ الفاظ جو اس جملے میں ہیں جیسے کہ ہائیسٹ پیکس، انہیں یہاں ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ اس جملے کو پورا پڑھتے ہیں The highest peaks in the world are Mount Everest and K2۔ تو یہ رہا ہمارا جواب۔ تو پہلے بلینک میں ہم نے لکھ دیا ماؤنٹ ایوریسٹ اور دوسرے بلینک میں ہم لکھ دیتے ہیں K2، اور یہ جملہ مکمل ہو گیا The highest peaks in the world are Mount Everest and K2۔ اب دیکھتے ہیں بلینک نمبر 2۔ blank is a bit broader than a blank۔ اب یہاں ایک مرتبہ پھر دو چیزوں کا آپس میں ایک طرح سے مقابلہ یا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو کہ دوسری چیز سے ذرا چوڑی ہوتی ہے؟ تو لفظ براڈر کو اگر ہم تلاش کریں تو یقیناً ہمیں ہمارا جواب مل جائے گا۔ تو لفظ براڈر یہاں موجود ہے اس پیسج کے دوسرے حصے میں۔ اس جملے کو پڑھتے ہیں A river is broader than a stream۔ لہٰذا پہلے بلینک میں ہم نے لکھ دیا river اور دوسرے میں اب ہم لکھ دیتے ہیں stream۔ A river is a bit broader than a stream، یعنی دریا جو ہے وہ ایک جو ندی ہوتی ہے اس سے چوڑا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ blank is the largest river in پاکستان، یعنی سب سے بڑا دریا کون سا ہے پاکستان کا۔ largest کا جو لفظ ہے اسے دیکھتے ہیں ہم، بلکہ largest river کے جو الفاظ ہیں، لارجسٹ ریور کے جو الفاظ ہیں ان سے ملتے جلتے الفاظ ہیں لارج ریور۔
تو یہاں ہم یہ جو جملہ اسے پڑھ لیتے ہیں. when small rivers join together they make a large river such as the river Indus in Pakistan and the river Nile in Egypt. تو پاکستان کے جس دریا کا بڑے دریا کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے ریور انڈس. ریور انڈس یعنی دریائے سندھ از دا لارجسٹ ریور ان پاکستان، یعنی یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. اگلا جملہ دا ریور بلینک از دا لارجسٹ ریور ان ایجپٹ، یعنی وہ کون سا دریا ہے جو مصر کا سب سے بڑا دریا ہے. تو جہاں بڑے دریاؤں کی بات ہوئی ہے اس مضمون میں وہیں بتایا گیا ہے دا ریور نائل ان ایجپٹ. تو لہٰذا اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے دا ریور نائل از دا لارجسٹ ریور ان ایجپٹ. عام طور سے جب کسی خاص جگہ شخص یا چیز کے متعلق بات ہوتی ہے تو ان کے جو ناموں میں اگر دو الفاظ آ رہے ہوں تو دونوں کو ہی کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں، لہٰذا یہاں جو ریور ہے اس کا آر جو ہے یہ بھی کیپٹل ہونا چاہیے، تو اسے ہم نے درست کر دیا. اب آگے پڑھتے ہیں ریور ہیز اے لاٹ آف بلینک ان اٹ. تو ریور میں کیا ہوتا ہے بہت سا. تو اس مضمون میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایز دا ریور فلوز ڈاؤن آن دا پلینس اٹ گینز مور واٹر فرام ادر streams, rivers, springs, rainfall and other water resources. یعنی مختلف جو ندی نالے وغیرہ ہوتے ہیں، چشمے اور اسی طرح سے آبشار، ان سے جو پانی ہے وہ دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا دریاؤں میں بہت سا کیا ہوتا ہے پانی. تو اس بلینک میں ہم کیا لکھیں گے واٹر. ریور ہیز اے لاٹ آف واٹر ان اٹ، دریا میں بہت سا پانی ہوتا ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں people blank along the bank of river. دریا کے کنارے پر لوگ کیا کرتے ہیں اکثر وہاں جا کر وہ کیا پکڑتے ہیں. تو اس مضمون میں جہاں بینک آف ریور کی بات ہوئی ہے یعنی دریا کا کنارہ، وہاں یہ بتایا گیا ہے اس جملے میں کہ پیپل فش along the bank of rivers. تو خالی جگہ پر ہم لکھیں گے فش. پیپل فش along the bank of the river. دریا کے کنارے پر لوگ جا کر مچھلی پکڑتے ہیں. اگلا جملہ ہے they use blank boats and blank to cross the river. یعنی دریا کو پار کرنے کے لیے وہ کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کراس دا ریور کے الفاظ جہاں ہمیں ملتے ہیں اس جملے کو پڑھتے ہیں they use rowing boats and ferries to cross the river. تو پہلے بلینک میں ہم لکھیں گے rowing اور boats، اس کے بعد پہلے سے ہی لکھا ہے and ferries to cross the river. روئنگ بوٹس یعنی وہ کشتیاں جنہیں چپوں کی مدد سے چلایا جاتا ہے، اور فیریز جن کو کہ موٹر وغیرہ کی مدد سے چلایا جاتا ہے. تو اس قسم کی کشتیوں کی مدد سے وہ دریا کو پار کرتے ہیں. اگلا جملہ دیکھتے ہیں the river Indus falls into the blank sea. اس سمندر کا نام بتانا ہے جس میں کہ دریائے سندھ جو ہے جا کر گرتا ہے یا شامل ہوتا ہے. اب جہاں بتایا گیا ہے river Indus falls، تو اس جملے میں بتایا گیا ہے کہ falls into the Arabian Sea. تو سمندر کا نام ہے عربین سی. اب دیکھتے ہیں آخری جو ہے جملہ اسے کس طرح سے پر کرنا ہے. پاکستان ہیز 3 مین پورٹس. تو ان کے یہاں نام بتانے ہیں، یعنی 3 اہم بندرگاہیں جہاں آ کر کے جہاز رکتے ہیں. تو 3 مین پورٹس یہاں بتائے گئے ہیں کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اینڈ گوادر پورٹ. تو پہلے بلینک میں ہم نے لکھ دیا کراچی پورٹ، اس کے بعد پورٹ قاسم اور آخر میں گوادر پورٹ اور پھر فل سٹاپ. تو پاکستان کی 3 اہم بندرگاہیں ہیں کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اینڈ گوادر پورٹ. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے.